ناظرین، آج ایک سوال آیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا مہدی یا مسیح کی آمد ثانی کا عقیدہ ایمان کے ارکان میں سے ہے یا نہیں۔ عزیزان من، واضح رہے کہ مہدی یا مسیح کی آمد ثانی کا عقیدہ ایمان کے ارکان میں شامل نہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ وسیع تر حقیقت یہ ہے کہ آمد ثانی کا عقیدہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ مذہب کے پیشواؤں نے اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک عزیر آئیں گے تو ان کو غلبہ دلائیں گے، عیسائیوں کے نزدیک مسیح آئیں گے تو ان کا غلبہ دلائیں گے، بدھ مت کے نزدیک میتا آئیں گے تو ان کا غلبہ دلائیں گے، پارسیوں کے نزدیک متھرا آئیں گے تو ان کا غلبہ دلائیں گے، ہندو مت کے نزدیک کالی اوتار آئیں گے تو ان کا غلبہ دلائیں گے، جین مت کے نزدیک تری تھنکر آئیں گے تو ان کو غلبہ دلائیں گے، اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک مہدی آئیں گے تو ان کو غلبہ دلائیں گے۔ یہ سب باتیں قرآن کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی صرف اور صرف قیامت کے دن ہی ہوگی۔ مشنری عیسائیوں کی چال۔ آج قرآن کریم کے وارث ہم مسلمان ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عیسائی مشنریوں نے صومالیہ، سوڈان، بوسنیا، بنگلہ دیش، بھارت، یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے کون سا حربہ اختیار کر رکھا ہے؟ یہی کہ عیسائی مشنری سیدھے سادے مسلمانوں سے پوچھتی ہیں کیا عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عیسیٰ بن باپ تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اوپر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اب جب وہ سب باتوں کا جواب ہاں میں لے لیتے ہیں تو پھر وہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں تو پھر تو تم مانتی ہو کہ ہمارے نبی افضل ہیں، کہ وہ آسمان پر ہیں، اور دوسرے سب نبی جو ہیں وہ زمین میں دفن ہیں۔ اسی طرح سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ بن نطفہ کے ہیں، جبکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ باپ کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور انہوں نے آ کر دوبارہ دنیا میں امن قائم کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ تو جب ہمارے نبی سب سے افضل ہیں تو پھر تم کیوں نہیں عیسائی بن جاتے؟ یہ سیدھا سادہ ورغلانے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں مقام فکر یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک مشنری عیسائی کے گھیرے میں کیوں آ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ مکتبہ و مدرسہ نے مسلمانوں کو قرآن کی طرف نگاہ کرنا سکھایا ہی نہیں۔ مسلمان قرآن اور حدیث نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ کسی غیر ملا سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ملاؤں کی بتائی ہوئی روایت کو ہی سچ جان کر انہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی صورتحال میں ہی علامہ اقبال نے کہا تھا، امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اپنے کلام میں علامہ اقبال نے بھی واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ روایت بڑی حد تک اسرائیلیت پر مشتمل ہے۔ اسرائیلیت کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی گڑھی ہوئی روایتیں جو ہماری حدیثوں کی کتابوں میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اب قرآن لاکھ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، غور سے سنو کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ نہ کوئی بن نطفہ پیدا ہوا ہے، نہ کوئی آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، نہ ہی کسی نے واپس آنا ہے، مگر کوئی قرآن کی سنتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ملاؤں کے نزدیک تو قرآن سمجھنے کی کتاب ہی نہیں، یہ تو بس چوم چاٹ کر اونچی جگہ رکھنے کی کتاب ہے۔ اب اس صورتحال میں جو
بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر قرآن کا یہی مقصد تھا تو پھر قرآن اتنا بڑا انقلاب کیسے لے آیا؟ لازمی بات ہے کہ قرآن ایک سمجھنے کی کتاب تھی، انقلاب کی کتاب تھی، اور اس کتاب کو ہم نے اپنی ہی کوتا نظری سے مردے بخشوانے پر لگا دیا، حالانکہ یہ وہ کتاب تھی جو مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی۔ تو اس لیے جب تک مسلمان ایسی روایت یا حدیث کو سینے سے لگائے رکھیں گے جن کی قرآن نفی کرتا ہے، تو اس وقت تک مسلمانوں کو اس طرح کے عیسائی لوگ بہکاتے رہیں گے۔ مسلمانوں، یقین کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ کوئی آمد نہیں، نہ ہی حیات اور دوبارہ آمد عیسیٰ کا ارکان اسلام میں کوئی حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے عقیدے کا درمدار صرف ان حدیث پر ہے جو قرآن کے مطابق قابل تسلیم نہیں۔ سر سید احمد خان، علامہ آیت اللہ مشرقی، علامہ عبید اللہ سندھی، علامہ اقبال، مفتی شیخ عبدہ، جمال الدین افغانی، ڈاکٹر محمد اسد اور محسس بوکیلے کے نزدیک صرف وہی حدیث قبول کرنی چاہیے جو قرآن کریم کی کسوٹی پر پوری اترتی ہوں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والی ہرگز منکر حدیث نہیں۔ اب یہاں لمحہ فکر یہ ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو خلاف قرآن احادیث پر یقین رکھتے ہوئے عیسائی کی طرف راغب ہونا چاہیے، یا ایسی حدیث کو جو قرآن سے متجاوز مصادم ہے، متصادم حدیث کو نظر انداز کر کے دین ابراہیمی پر رہنا چاہیے؟ آؤ سوچیں۔